کہ جب تم لوگوں کے غلام تھے تو تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، جس دن سے تم محمد کے غلام ہو گئے ہم تمہارے غلام ہو چکے ہیں۔ یوں تو حضرت بلال اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کہلائے، لیکن سب سے پہلے خادم رسول بھی تھے۔ حضرت بلال کا کام کیا تھا؟ مسجد نبوی میں اذان دیتے، حضور کے پاس چلے جاتے، یا رسول اللہ کچھ کام ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس چلے جاتے، امی جان کچھ کام ہے تو کہہ دیجئے۔ آج کل جتنے خادم حضرات ہیں، جتنے لوگ کہیں نوکری کرتے ہیں نا، تو اپنی فراغت کے وقت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے، کس کام سے میں بچ جاؤں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ حضرت بلال کی خدمت دیکھیے، حضرت بلال سے حضرت امی جان خدیجہ کہہ رہی ہیں بلال کچھ کام نہیں ہے، چلے جاؤ باہر کا کام دیکھ لو۔ اب بلال کھڑے ہو کر دروازے کے پیچھے سے کہتے ہیں امی جان چکی پیس لی؟ ہاں چکی، آٹا پیس لیا، چکی پھرا لی میں نے۔ امی جان جھاڑو لگا دیا؟ امی جان یہ تیار ہو گیا؟ ایک ایک کام گنواتے ہیں۔ اندر سے حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں یہ کام باقی ہے، تو کہتے ہیں کہ لاؤ میں کر دیتا ہوں۔ یہ ہے خدمت، یہ ہے عشق رسول۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں جب معراج کی رات میں گیا نا آسمان پر، تو میں جب جا رہا تھا عرش معلیٰ پر، تو وہاں پر مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے؟ نظر نہیں آتا لیکن آسمان پہ یہاں پر آہٹ سنائی دے رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ بلال ہے جو زمین پر چل رہے ہیں، آسمان پر دستک کی آواز آ رہی ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کوئی اعلیٰ نسب کا ہے تو اس کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے تو قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ عشق نبی کتنا ہے، عمل کتنا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان پر اپنی جان لٹانے کا جذبہ کتنا ہے، وہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد قبولیت کے فیصلے ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں حضور کے ساتھ، جنگ احد میں حضور کے ساتھ، جنگ خندق میں حضور کے ساتھ، ہر جنگ میں حضور کے سائے بن کر جو کھڑے تھے یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں تھے حضرت بلال؟ وہ غلام تھے نا جسے کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن حضور کے در سے لگے تو آہٹ آسمان پر سنائی دے رہی۔ بڑے بڑے لوگ مشتاق تھے حضور کے سامنے اذان میں دوں۔ حضور نے کسی کا انتخاب کیا تو وہ بلال حبشی ہے۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال کے خواب میں حضور آئے، کیا ایسا کیا ہو گیا بلال کے ملنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ شام سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، جیسے ہی وہ داخل ہوئے عمر بن خطاب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بلال کے استقبال کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا اے عمر بن خطاب آپ ایسی شخصیت ہیں، ایسے کسرا کو آپ اپنے جوتیوں کے نوک پر رکھتے ہیں جو اس وقت کی سپر پاور طاقت ہے، بلال حبشی کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں؟ یعنی امیر المومنین کے مسند پر حضرت بلال کو بٹھایا۔ حضرت بلال کہتے ہیں امیر المومنین عمر کیا کر رہے ہو؟ میں تو ایک حبشی کالا غلام ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں کے غلام تھے تو تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، جس دن سے تم محمد کے غلام ہو گئے ہم تمہارے غلام ہو چکے ہیں۔